محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کامل وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں کہ پانی صرف ہاتھ پر تیل کی طرح چپل لیتے ہیں اور اس پر پانی نہیں بہاتے ہیں، حالانکہ پانی بہانا شرط ہے، فرض ہے۔ جب تک پانی ہر عضو پہ نہیں بہے گا، سارے وضو پہ، اس وقت تک آپ کا مکمل وضو نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن میں لائیو آپ کو وضو بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ وضو سنت کے طریقے سے کیسے بنایا جاتا ہے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ حضرات، اب آئیے اس کے فوائد میں کچھ حدیثیں آپ کو میں بیان کر دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ حضرات، مسلمان جب وضو کرتا ہے تو وضو جب کلی کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، اور وہ جب چہرہ دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھوں کو دھلتا ہے کہنیوں سمیت، کہنی کے اوپر سے وہ ہاتھ دھلتا ہے تو اللہ اس کے گناہ، اس کے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ سے گناہ کو گرا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کے گناہ کو نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ پاؤں دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاؤں سے گناہ کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث امام مالک و نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرات، آئیے میں آپ کو لائیو وضو بنا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ سنت طریقے سے وضو کیسے کیا جاتا ہے آپ سمجھ سکیں۔ حضرات، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس لیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سنت ادا کرنے کے بعد وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، وضو سے پانی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن میں وضو کرنے کا صحیح طریقہ، مکمل طریقہ بتا رہا ہوں، غور سے آپ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو پوری جانکاری ملے گی۔ اس طرح کا لوٹا سے وضو کرنے میں آسانی زیادہ پیدا ہوتی ہے علاوہ ٹوٹی کے۔ ٹوٹی سے بھی وضو کریں گے تو بہتر ہے، لیکن پورا آثار وضو پر پورا پانی بہہ جانا چاہیے۔ میں شروع کر رہا ہوں، اس میں بند ہے۔ ہاتھوں کو ایسے کھلال کرنا ہے، پھر کلی کرنا ہے۔ تین مرتبہ کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے۔ تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، اس لیے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد سے چہرہ دھلیں گے، اور چہرے پر اس طرح سے بدھنا سے، اس کو بدھنا کہا جاتا ہے، آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے آپ سمجھیں گے۔ اس بدھنے کی ٹوٹی سے چہرے کے جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں سے پانی گرانا شروع کریں گے۔ اس طریقے سے پورے چہرے پر پانی بہہ گیا، اس کے بعد سے پھر ہاتھ دھلیں گے۔ پھر ہاتھوں پر ایسے پانی بہائیں گے، نیچے سے پانی بہائیں اور اوپر کی طرف لے کر جائیں، اس طرح سے۔ پھر دوسرا ہاتھ دھلیں گے، ایسے پانی بہائیں گے، اس طرح سے پانی بہہ جاتا ہے پورا۔ پھر سر کا مسح کریں گے۔ دیکھیے، یہاں تک سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور پورے سر کا مسح فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کریں، دیکھیں آپ۔ پھر یہ انگوٹھا کا جو ہے یہ ہاتھ لائیں، اور پھر یہ بچا ہوا گردن کی مسح کریں۔ یاد رکھیں، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سے پاؤں کو دھلنا ہے۔
پھر دوسرا پاؤں دھلیں گے. اس طریقے سے وضو مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد سے کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ آسمان کی طرف سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور کامل وضو بنانے کی توفیق ربی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.